بسد احترام حاضرین مجلس، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی قابل مبارک بات ہے، رقصر کلا کے پورا محلہ کے مسلمانوں کہ ہر سال بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل، کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ کہنے سے پیشتر آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ۔ ابو لہب نے کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو شعیبہ نے مجھے خبر دی تھی آزاد کر دیا، اس کی نسبت سے ہر پیر کے دن میرے اعضاء میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، ایک کافر جو نبی کی ولادت کی خبر سن کے لونڈی ادا کر دے تو اس کو فائدہ پہنچے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں، مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، تو کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جلوس نکالنے پر اس حدیث پاک سے استدلال کیا گیا ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو مسلمان موجود تھے ان کا حال کیا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی غلام علی صاحب، مفتی غلام علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد مفتی صاحب کی تقریر ہوگی۔ میں جو ثبوت پیش کر رہا تھا اس سے پہلے کچھ باتیں زمانہ جاہلیت کے تعلق سے عرض کر دوں۔ جب حضور نہیں آئے ہوئے تھے تو اس دار فانی کا کیا عالم تھا، وہ بھی ذرا سماعت کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیسن سے قبل
اس دار فانی میں حضور کے تشریف لانے سے قبل عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور تھا۔ پوری دنیا ظلم و عدوان کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ جہالت کا دور دورہ تھا، کفر و شرک کی زہریلی ہوائیں چل رہی تھی۔ کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا، کمزوروں کو پیٹا جا رہا تھا۔ زنا کا بازار گرم تھا، شراب نوشی عام تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اس چار حرفی ذات کا عالم یہ تھا کہ جب کسی مرد کو جوتے کی ضرورت پڑتی تو اپنی عورت کو جوتے کی خاطر غیر مرد کے ساتھ کر دیا کرتا تھا۔ بخاری ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا یا اسے طلاق ہو جاتا تو اس عورت کو آبادی سے باہر رکھ دیا جاتا تھا۔ اس عورت کو قضائے حاجت کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ عورت سال بھر اسی طریقے سے زندگی گزارتی تھی، اس طریقے سے وہ غلاظت کا مجسمہ بن جایا کرتی تھی۔ اس عورت کو کھانا اس طرح دیا جاتا تھا کہ اس کھانے میں نمک کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ جب اس عورت کی عدت پوری ہو جاتی تو اس عورت کو گدھی پر بیٹھا کر، جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، اس پر بیٹھا کر پوری آبادی میں گشت کرایا جاتا تھا۔ وہ عورت مردوں کے اوپر مینگنیاں پھینکا کرتی تھی، جس سے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آج اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ جو اس کو نکاح کا پیغام دے دینا چاہے وہ نکاح کا پیغام دے دے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ننگا ظلموں پر بریت نقطۂ عروج پر تھی۔ دریا کی بے قرار لہروں کے سامنے بندگی کی جاتی تھی۔ چاند اور سورج معبود بنا لیے گئے تھے۔ دین ابراہیمی کی شناخت سے عقل انسانی آج جا چکی تھی۔ ایک حقیقی بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ بے نیام رہا کرتی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ظلموں پر بریت عام تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو شاعر اپنے شعر میں جو پیش کرتا تھا، انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا، ظلم و ستم کے ہڈے ہر سخت کر گئے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں کے پڑ گئے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایسے وقت میں ضرورت تھی ایک غمخوار کی، ضرورت تھی ایک رہبر اعظم کی، ضرورت تھی ایک قائد کی۔ کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، آخر کار میرے آقا کی ولایت کا سوال آ ہی گیا۔ جس کی دنیا منتظر تھی وہ رسول تشریف لے آیا۔ اس رسول کے تشریف لے آنے سے پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ خدا دل بلا اٹھا، آنے والا آیا تو امن و سکون لے کر آیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ طوفان کے رخ نے، ہوا کے رخ نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو میں مسلم شریف کی حدیث کی بات کہی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْغُيُوبِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ يُنَادُونَ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدْ۔ حدیث پاک کا سیدھا سادہ آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں جو لوگ موجود تھے
جو مسلمان تھے وہ مرد اور عورتیں اپنے چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور خدام راستے میں پھیل گئے اور پکارنے لگے، یا محمد یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، محقق علی الاطلاق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث میں کے تحت فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کی خبر مدینہ والوں کو پہنچی تو وہ لوگ ہر روز مدینہ کی چوٹیوں پر جا کر انتظار کرتے تھے کہ آفتاب رسالت کب ظہور ہوں گے، آفتاب رسالت کب چمکیں گے۔ اس طریقے سے وہ روزانہ انتظار کرتے تھے۔ ایک دن جب سورج نیچے آ جاتا، پاؤں تپنے لگتا تو وہ لوگ واپس آ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے خبر دی کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو، جس نبی کے منتظر ہو تم، وہ نبی تشریف لا رہا ہے، وہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے جن کے پاس جو تھا اپنے ہتھیاروں کے ساتھ نکلے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جلوس نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جھنڈا لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جب دن کے اجالے میں کمکمے اور لائٹ کی روشنی قدرت کے نظام کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے تو یہ جھنڈے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے، شب کے اندھیرے میں جھنڈے نظر نہیں آتے ہیں تو لائٹ کمکمے یہ بات کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی محتشم، نبی مکرم کی والدہ محترم آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق، علما بالمغرب، وعلما علی ظہر الکعبہ۔ حضور کی والدہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جھنڈا لگانا جبرائیل کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ نے یہ شعر بارہا سنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت قریب تھی، آپ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ستارے اس طرح قریب ہو گئے تھے، لگ رہا تھا کہ ٹوٹ کر میرے اوپر گر جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک ایسا نور پھیلا جس سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی کرنے سے میلاد مصطفیٰ کے موقع پر یہ بدعت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ
اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت عظیم صحابی رسول امیر سلطنت مصطفیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہم اس پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما اجلسکم الا ذالک، کیا خدا کی قسم تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابی رسول نے عرض کیا، ما اجلسنا الا ذالک، حضور ہم تو صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابہ سنو سنو، میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا۔ او میرے صحابہ سنو سنو، تمہارا جو یہ عمل ہے اس کے بارے میں جبرائیل امی آ کر مجھے بتائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث پاک ہے، راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپ سابقہ پیغمبروں کے بارے میں ان کے درجات کمالات کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے۔ عطا ہو گئی ہو، لغزشیں ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ پڑھیے سارے لوگ مل کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناصر سنن اسنان سے پہلے درود شریف کا ناظرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلوں کی دھڑکن، دلوں کی دھڑکن مچل رہی ہے، سبحان بادل سے چھا رہے ہیں، دلوں کی دھڑکن مچل رہی ہے، سبحان بادل سے چھا رہے ہیں، دلوں کی دھڑکن مچل رہی ہے، سبحان بادل سے چھا رہے ہیں، زمانے والوں زمانے والوں سجاؤ گھر کو، زمانے والوں سجاؤ گھر کو، حضور تشریف لا رہے ہیں، زمانے والوں سجاؤ گھر کو، حضور تشریف لا رہے ہیں، زمانے والوں سجاؤ گھر کو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کیوں آئے آدم، کیوں آئے موسیٰ، کیوں آئے یوسف، کیوں آئے عیسیٰ، کیوں آئے آدم، کیوں آئے موسیٰ، کیوں آئے یوسف، کیوں آئے عیسیٰ، یہ سارے مل کر نبی کی آمد، یہ سارے مل کر نبی کی آمد کا سب کو مزدہ سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔